سوال بعد میں پھر آ گیا ہے تعاون سے متعلق. دیکھیے تعاون، ایک سوال یہ ہے کہ تعاون کی وبا کے بارے میں حدیث کی روشنی میں بتا دیجیے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے سے نکلنے سے منع فرمایا جہاں تعاون واقع ہو چکا ہو. اسی طرح وہاں جانے سے بھی، کیونکہ اس میں اس وبا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور اس لیے یہ وبا ایک ہی علاقے میں محدود رہے اور آنے جانے والوں کے ذریعے دیگر علاقوں میں منتشر نہ ہو. اسے آپ طب کے اصطلاح میں الحجر الصحی کہتے ہیں کہ اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی صحت کی حفظان صحت کے اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس بستی میں وبا پھیل چکی ہو، تعاون کی وبا ہو، تو اس بستی کے لوگ جو ہے دوسری جگہ نہ جائیں اور دوسری جگہ کے لوگ جو ہیں اس جگہ نہ جائیں. اور ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ رجز اور عذاب کا بقیہ ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا. اگر کسی جگہ اس کا وقوع ہو اور تم ادھر ہو تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی جگہ واقع ہو اور تم ادھر نہیں تو ادھر کا رخ نہ کرو. یہ آپ کو یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی میں 1065 نمبر کی یہ حدیث ہے. بخاری نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شام کی طرف نکلے. جب مقام سرغ پہ پہنچے تو لشکران اسلام کے عمرہ سیدنا ابو عبیدۃ الجراح رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر ساتھی آئے اور بتلایا کہ ملک شام میں تعاون کی وبا پھیلی ہوئی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو حکم دیا کہ مہاجرین اولین کو بلا کر لاؤ. وہ آئے تو اس بابت ان سے مشورہ کیا. ان کے بعد نے کہا کہ ہم ایک مقصد لے کر چلے ہیں، اب ہمیں اسے پورا کیے بغیر واپس نہیں ہونا چاہیے. کہ بعض کی رائے تھی کہ آپ کے ہمراہ بقیہ لوگ یعنی جو وبا کا شکار نہیں اور صحابہ کرام ہیں تو ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ انہیں لے کر وبا زدہ علاقے میں جائیں. تو انہیں جانے کا کہہ کر انصار کو بلانے کا حکم دیا. وہ آئے تو یہی مسئلہ ان کے سامنے رکھا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ان سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ہماری رائے ہے کہ آپ لوگوں کو واپس چلے جائیں، آپ لوگوں کو واپس چلے جانا چاہیے، اور انہیں وبا زدہ جگہ لے جانا مناسب نہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منادی کرا دی کہ میں کل صبح واپس ہو رہا ہوں، تو آپ سب بھی واپسی کی تیاری کر لو. اس پر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بولے کیا اللہ کی تقدیر سے فرار ہوتے ہیں، نہیں بھاگتے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو عبیدہ کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی. ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف فرار ہو رہے، بھاگ رہے. دیکھو اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم انہیں لے کر دو وادیوں کے سامنے وہ ایک تو سرسبز ہے جبکہ دوسری خشک، تو اگر سرسبزی میں انہیں داخل کیا تو کیا یہ اللہ کی تقدیر سے نہ ہوا؟ اسی طرح اگر انہیں خشک میں لے گئے تو بھی. کہتے ہیں اسی اثنا میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف آ گئے جو کہیں کام سے گئے ہوئے تھے. کہنے لگے اس مسئلے میں میرے پاس تعلیم نبوی ہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب سنو کہ کسی علاقے میں تعاون کی وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں ہو اور تم بھی ادھر ہو تو وہاں سے مت نکلو. کہتے ہیں اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد اور واپس مدینہ آ گئے. یہ صحابی کا، اور کیا یہ مرض کسی صحابی کو بھی ہوا تھا؟ واقعہ بتا دیجئے. جی سیدنا عبیدۃ الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو تعاون کی بیماری ہوئی اور وہ اسی بیماری میں فوت ہوئے، اسی بیماری میں شہید ہو گئے. وہ مشہور ان کا واقعہ ہے، اب جانتی ہوں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ ان کے پاس لکھا تھا کہ جب جیسی میرا خط پہنچے فوراً جو ہے وہاں سے چل دے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے امیر المومنین کا خط مل گیا، ان کی میں رائے کے پاس لحاظ کرتا ہوں، لیکن اس سے بڑا حکم میرے پاس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے
کہ جس بستی میں طاعون پھیلا ہوا ہو اس بستی میں اگر تم ہو تو دوسری بستی کی طرف نہ جاؤ، تو اس لیے میں یہاں سے نکلنا جو ہے مناسب نہیں سمجھتا، اور وہ اسی بیماری میں مبتلا ہوئے اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، والسلام ورحمۃ اللہ۔